का वो खूबसूरत चेहरा जिससे थे आप और आप भी अनजान। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएंगे मुल्क की आला सियासी क़यादत और समाजी शख्सियात ने शेखुपुरा सानहे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का शेखुपुरा में ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेखुपुरा में ट्रेन हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला एजाज अहमद शाह का शेखुपुरा ट्रेन हादसे पर ताज़ियत का इजहार और मरहूमीन के लिए खुसूसी दुआ की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि जख्मी होने वाले अफराद जल्द अज जल्द सेहतयाब हों। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा कि शेखुपुरा के करीब शाह हुसैन एक्सप्रेस और वैगन में तसादुम के बाइस सिख यात्रियों के इंतकाल की खबर पर दुख है। मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हैं। इंतकाल करने वाले यात्रियों की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना करने के इंतजाम किए जाएं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का शेखुपुरा में ट्रेन हादसे पर अफसोस का इजहार, जख्मियों को इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद का भी कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उन्होंने कहा कि आए रोज ट्रेनों के हादसा से कीमती जानों और इदारे को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत दाखिला को अमरीकी शहरी संथिया डीरिची के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त का फैसला करने की हिदायत कर दी। वजारत दाखिला दरख्वास्त पर फैसले की कॉपी अदालत में जमा कराए। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत करते हुए हदायत की कि वजारत दाखिला कानून को मद्देनजर रखते हुए दरख्वास्त का फैसला करे और फैसले की कॉपी अदालत में जमा करवाए। पीपल्स पार्टी की जानिब से वीज़े की मियाद ख़त्म होने पर सिंथिया रिची को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त अदालत में दायर कर रखी है, जिसकी जानिब से सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट अदालत के सामने पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह ने अदालत को बताया कि सिंथिया रिची का बिजनेस वीज़ा 2 मार्च को ख़त्म हो चुका है। कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुकूमत ने गैर मुल्कियों के वीज़ों में तोसी की। सिंथिया ने वीज़े में तोसी की दरख्वास्त दी है जो अभी तक ज़ेर इल्तवा है। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला से इस्तफसार किया कि जिसका वीज़ा ख़त्म हो जाए इसके हवाले से कानून क्या कहता है। कुछ कवायद व ज़वाबित तो होंगे, जिस पर जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से लाइल्मी ज़ाहिर की गई, जिस पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लगता है आप मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं या आपको मालूमात ही नहीं जिनके वीज़ों की मुद्दत ख़त्म हो गई है उनकी तादाद क्या है, जिस पर जॉइंट सेक्रेटरी दाखिला ने जवाब दिया कि अभी मालूम नहीं। अदालत ने वजारत दाखिला को हदायत जारी करते हुए केस की मज़ीद समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में एक निजी मॉल में गुलाफ काबा की नुमाइश जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी वहां मौजूद हैं। इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शहराज। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के एक निजी मॉल में यहाँ पर जो है खाना काबा के खिलाफ की नुमाई की गई है। इस वक्त मेरे साथ तनवीर साहब मौजूद हैं, जानते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस तरह की जो तकरीबात है इसका मकसद क्या होता है और क्या पैगाम दे रहे हैं आप कौम को? देखें, ये तो बेसिकली प्योरली तो बरक़ात है। आप देख रहे हैं चादर रोज़ा रसूल है, पर्दा बाबुल काबा, गिलाफ काबा और खाना काबा के अंदर का गिलाफ है। तो ये वो तो बरक़ात है। अगर आप हज और उम्रा के ज़ायरीन हैं, आप वहाँ जाते हैं तो आपको वहाँ पे भी ये चीज़ें देखनी नसीब नहीं होती। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला के खुशी करम नवाजी से यहाँ पे ये अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो वहाँ पे जाते हैं और उन लोगों के लिए जो नहीं भी जा सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वबा, इस परेशानी के दौर में इसका तो जब भी आप देखेंगे आपको रूहानी तौर पे फ़ायदा होगा, लेकिन इस वबा में जब लोग ज़हनी तौर पे परेशान हैं, दबाव का शिकार है, तो उन सब के लिए ये बहुत बेहतर है कि वो इससे रूहानी आसूदगी हासिल कर रहे हैं, लोग तंदुरुस्त हो रहे हैं और इस परेशानी से बाहर आ रहे हैं। तो इसका मैं रूहानी तौर पर समझता हूँ कि सब लोगों के लिए कुरान पाक की यहाँ पे तिलावत का होना, इन तबर्रुकात को देखना, तो मैं ये समझता हूँ सादत की बात है। और देखने दिखाने वाले सब लोगों के लिए अल्लाह ताला अजर रखे। अच्छा, पाकिस्तानी लोग जो है, पाकिस्तानी अवाम जो है आपके लम्हे के ज़्यादातर गरीब है और खाना काबा की दीदार के लिए वो तरस रहे होते हैं, तो ये अच्छा, ये बेहतरीन ख्याल कहाँ से आया? नहीं, देखें, ये जो इस तरह के ख्यालात हैं तो वो मेरा हर किसी को आ रहे होते हैं। तो हमारा ये ख्याल है कि हमें अल्लाह ताला ने इतनी तौफीक दे दी थी कि हम इसका अरेंजमेंट करा सकते थे, तो वो अरेंजमेंट हो गया है। ख्यालात तो बहुत सारे लोगों को आ रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला ने तौफीक भी दे दी, चूँकि बगैर तौफीक के, बगैर असबाब के कुछ नहीं हो सकता। एक इंसान कुछ नहीं होता अगर वो समझे कि वो कुछ कर सकता है। ये बगैर अल्लाह की तौफीक के और असबाब के अरेंज होने के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने इसमें अजर रखा था देखने वाले, दिखाने वाले के लिए।
تو بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں جنہوں نے یہ سارا ارینجمنٹ کرا کے دیا ہے. تو میں ان سب کے لیے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کی توفیق اور اجر دے, اور اسی طرح لوگوں کو یہ اعزاز ملتا رہے, سعادت ملتی رہے کہ وہ اس سے روحانی طور پہ فائدہ اٹھا سکے. بہت شکریہ. تو یہ ہمارے ساتھ تنویر صاحب جن کا کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے خانہ کعبہ کی اغلاق کی رونمائی کی گئی ہے, اس لوگ آ رہے ہیں اور اپنی ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ شہراز. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC اجلاس ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافے کی اجازت. کے الیکٹرک صارفین کے بجلی کے نرخوں میں 1 جولائی سے اضافے کی اجازت دے گی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ بلال ملک سے. جی بلال, کیا تفصیلات ہیں؟ خبر شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC اجلاس ذرائع کے مطابق کے الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافے کی اجازت دے دی ہے. کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں 1 جولائی سے اضافے کی اجازت دے دی گئی. آپ کو بتا رہے ہیں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت ECC کا اجلاس منعقد ہوا. ذرائع کے مطابق کہ الیکٹرک صارفین کے لیے بجلی کے نرخوں میں اضافے کی اجازت دے دی گئی. صدرآباد سے افسوسناک خبر شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ٹرین اور کوسٹر کے درمیان تصادم ہوا. حادثے میں سکھ برادری کے 19 مسافر جاں بحق اور 8 سکھ مسافر زخمی ہو گئے. فاروق آباد جاتری روڈ پر واقع پھاٹک پر کوسٹر بس ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی. حادثے میں سکھ فیملی کے 19 مسافر جاں بحق اور 8 سکھ مسافر زخمی ہو گئے. ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے میں مصروف ہے. اطلاع کے مطابق پشاور کی سکھ فیملی ننکانہ صاحب فوتگی پر آئے ہوئے تھے. ننکانہ صاحب سے واپس پشاور جاتے ہوئے سچا سودا گردوارہ کے پاس کوسٹر بس ڈرائیور نے پھاٹک سے پیچھے کچے کے راستے بس گزارنے کی کوشش کی, جس سے فیصل آباد سے لاہور کی طرف جانے والی نان سٹاپ ٹرین کے ساتھ ٹکرا گئی, جسے کوسٹر میں سوار سکھ فیملی کے 19 افراد جاں بحق جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے. لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو اسکینڈل میں ملوث احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا. آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو اسکینڈل میں ملوث احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو برطرف کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں انتظامی کمیٹی نے فیصلہ سنا دیا. گرمی میں اضافے کے ساتھ ہی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھ گیا. کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی 8 گھنٹے تک غائب. کے الیکٹرک نے رات کے وقت بھی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی. کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. اختر کالونی, کشمیر کالونی, محمود آباد, منظور کالونی, گجر چوک, PCH سوسائٹی, گلستان جوہر, گلشن اقبال, الحال سوسائٹی, ملیر سمیت مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ جاری ہے. شہر میں بجلی کی بندش کا دورانیہ 8 گھنٹے تک جا پہنچا ہے اور کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ سے مستثنی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. شدید گرمی کے موسم میں بجلی کی طویل بندش سے شہریوں کے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں, تو وہیں آن لائن کلاسز والے بچوں کو بھی بجلی کے نہ ہونے کے باعث کلاسز لینے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ کراچی ایٹمی بجلی گھر سے کے الیکٹرک کو ملنے والی 60 میگا واٹ بجلی کی سپلائی معطل ہے. مونسون کی آمد سے پہلے دریاؤں اور آبی ذخیروں میں پانی کی صورتحال اطمینان بخش ہے. تربیلا میں پانی کی آمد 1,52,600 کیوسک اور اخراج 1,70,000 کیوسک ہے, جبکہ منگلہ میں پانی کی آمد 49,900 کیوسک اور اخراج 20,000 کیوسک ہے. وابڈہ ترجمان کے مطابق چشمہ میں پانی کی آمد 2,27,300 کیوسک اور اخراج 2,15,100 کیوسک ہے. ہیڈ مرحلہ کے مقام پر دریائے چناؤ میں پانی کی آمد 68,200 کیوسک اور اخراج 35,000 کیوسک ہے. نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد 62,400 کیوسک اور اخراج 62,400 کیوسک ہے. تربیلا میں آج پانی کا ذخیرہ 16,49,000 ایکڑ فٹ, جبکہ منگلہ میں آج پانی کا ذخیرہ 55,79,000 ایکڑ فٹ ہے. چشمہ میں آج پانی کا ذخیرہ 38,000 ایکڑ فٹ ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کاروبار میں مثبت رجحان. کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 70 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. دوران کاروبار انڈیکس 35,000 کی سطح عبور کر گیا. فوریکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 8 پیسے سستا ہو گیا. انٹر بینک میں ڈالر 166.80 روپے ہو گیا.
दुनिया भर में एक ही दिन में कोरोना केसेस का नया रिकॉर्ड कायम। 1,96,901 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में अमेरिका में 51,000 और ब्राजील में 44,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 78 अफराद जहाँ बहक हुए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 4,473 हो गई। एक दिन में 22,128 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 13,27,638 टेस्ट किए गए। सिंध में 86,795, पंजाब में 77,740, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, बलूचिस्तान में 10,608, इस्लामाबाद में 13,082, आज़ाद कश्मीर में 1,135 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,511 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन मुल्क भर से कोरोना की सूरत हाल जानेंगे। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद 2,17,809 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,339 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,08,05,108 तक जा पहुंची है, जबकि इससे हलाकतें 5,18,968 हो गईं। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 42,57,841 मरीज अस्पतालों, करंतना मराकज़ में ज़ेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 57,959 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 60,28,299 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहाँ न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें अब तक दुनिया के तमाम मुमालिक में सबसे ज्यादा हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 78 अफराद जहाँ बहक हुए। मुल्क भर में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 4,473 हो गई। एक दिन में 22,128 टेस्ट किए गए, जबकि मुल्क भर में अब तक 13,27,638 टेस्ट किए गए। सिंध में 86,795, पंजाब में 77,740, खैबर पख्तूनख्वा में 26,938, बलूचिस्तान में 10,608, इस्लामाबाद में 13,082, आज़ाद कश्मीर में 1,135 और गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस की तादाद 1,511 हो गई। वफाकी दारुल-हुकूमत के 6 सेक्टर्स को ज़िला इंतजामिया की हिदायत पर 14 रोज बाद डी सील कर दिया गया। शहरियों की जानिब से ज़िला इंतजामिया और पुलिस एहलकारों का शुक्रिया भी अदा किया गया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के लॉकडाउन के बाद सील किए गए 6 इलाकों को 14 रोज बाद डी सील कर दिया गया। मुतासरा इलाकों को 18 जून को सील करके तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर खारदार तारों से बंद कर दिया गया था। इलाके डी सील होने के बाद शहरियों ने जहां सुख का सांस लिया, वहां ड्यूटी पर मामूर पुलिस जवानों का शुक्रिया भी अदा किया। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ जी कि जो कुछ भी हुआ और यहाँ पर जो भी मामलात हुए हैं, ये सबसे पहली बात यह है कि मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा हमारी जो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, उसका नया शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो हो रहा है ये हमारे अपने फ़ायदे के लिए हो रहा है। और अभी ये जो डी सील हो रहा है, होपफुली कि अल्लाह करे कि ये जो बीमारी है जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाए। हमारी गली भी सील की हुई थी, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते थे, किसी से भी नहीं मिल सकते थे और खेल भी नहीं सकते थे। इसलिए आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे सेक्टर को डी सील कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात की हदायत पर 18 जून को I8 मरकज, I8 3, I8 4, I10 मरकज, I10 1 और I10 2 को सील करके पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई थी। डी सील किए गए इलाकों से मुतल्लिक 1 जून को जिला इंतजामिया की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। पुलिस एहलकारों ने दौरान ड्यूटी ताउन पर शहरियों के साथ साथ अपने अफसरान और जिला इंतजामिया का भी शुक्रिया अदा किया। अफसरान ने बहुत ताउन किया हमारे साथ, तकरीबन हमारे पास खाना पानी वगैरह सब कुछ हमें मुहैया किया जाता रहा है। इधर 14 दिन हमारे अफसरान बाला की तरफ से हमें हुक्म मिला था, हमने लॉकडाउन किया है। इधर सख्त गर्मी भी थी, अफसरान ने भी हमारे साथ तावन किया है, अवाम ने भी किया है और हमने इसको लॉकडाउन को कामयाब किया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद की, तो अब तक इस्लामाबाद के अंदर 12,912 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 129 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। खबर शामिल करेंगे श्रीनगर से, जहां मकबूजा कश्मीर के बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने एक मरतबा फिर नारा बुलंद करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक कलमा तैयबा पर मबनी है। सैयद अली गिलानी ने मजीद लिखा कि भारत की तरफ से उठाए गए मकरू इक़दामात पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के शहरियों के माबैन मौजूद मजबूत बंधनों को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। आखिरी दम तक आज़ादी के असूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखूंगा।
نیو یارک بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے پر مذمتی بیان رکوانے میں ناکام ہو گیا۔ سلامتی کونسل کے بیان میں حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے دہشت گردی میں ملوث عناصر، ان کے سہولتکاروں، معاونین اور حامیوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بیان کا مطالبہ ہے کہ چین نے کیا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بھارتی سفارتکاری کو منہ کی کھانا پڑی۔ مودی حکومت کے ہزار جتن اور کوششوں کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی گئی۔ سلامتی کونسل کے تمام اراکین نے متفقہ طور پر اس مذمتی بیان کی حمایت کی اور پاکستان سے اظہار یکجہتی کیا۔ جاری کردہ بیان میں شہداء کے لواحقین سے اظہار ہمدردی، دہشت گردوں، سہولتکاروں، معاونین اور حامیوں کو قانون کے شکنجے میں لانے کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا۔ بھارت کی منفی سفارتکاری کے باوجود سیکرٹری جنرل، صدر جنرل اسمبلی اور کئی ممالک پہلے ہی شدید مذمتی بیان جاری کر چکے تھے۔ اس بیان سے ہندوستان میڈیا کا جھوٹ بھی بے نقاب ہوا جو سلامتی کونسل کے اس معاملے پر خاموشی کا پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ پاکستان واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ کراچی دہشت گردی کے واقعے میں بھارتی خفیہ ادارے ملوث ہیں۔ سلامتی کونسل کی جانب سے مذمتی بیان عالمی برادری کی جانب سے پاکستان کی انسداد دہشت گرد حکمت عملی کی تائید کا ثبوت ہے۔ حماس نے ایک بار پھر فلسطینی علاقوں کو صہیونی ریاست میں ضم کرنے کی سازش کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے جامع مزاحمت کا مطالبہ کیا ہے۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق حماس کے شعبہ امور پناہ گزین کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ مقبوضہ کنارے اور فلسطین کے دوسرے علاقوں کو صہیونی ریاست میں شامل کرنا فلسطینی قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے اور ان کا وجود ختم کرنے کی مذموم کوشش ہے۔ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے فلسطینیوں کو جامع مزاحمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی اراضی کے الحاق کا صہیونی پروگرام فلسطینی قوم کے حقوق پر ڈاکہ اور تاریخ کا ایک نیا اور سنگین جرم ہے۔ خیال رہے کہ اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے، وادی اردن، بحر مردار کے علاقوں کو مرحلہ وار صہیونی ریاست کا حصہ بنانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کے اس مکروہ منصوبے اور چال کے خلاف حماس نے پوری قوم سے مسلح مزاحمت شروع کرنے کی اپیل کی ہے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے ایک بریک کے بعد۔ جب چھاؤں دھوپ میں بدلے گی، جب غریب کے گھر کا چولہا بجھے گا، جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے، جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا، تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی، یہ تو ہوگا۔ Viewers of Pakistan and the rest of the world, Ray Shams bringing you a fantabulous and most dynamic program around the globe, which is full of legends, celebrities, politicians, current affairs, entertainment, sports, and much more. So stay tuned on your favorite TV channel, CNN.
پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوتا ہے اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جاتا ہے۔ ہماری سیاسی روایات ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے، مگر اب کوئی الزام نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی بریکنگ نیوز نہیں، کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جواب دلیل کے ساتھ۔ السلام علیکم، خوش آمدید آؤ جی۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رومان افسر، پروگرام اب دنیا دیکھے گی پاکستان۔ ہم دکھائیں گے آپ کو پاکستان کا وہ خوبصورت چہرہ جس سے تھے آپ انجان۔ ہم دکھائیں گے آپ کو پاکستان کا وہ خوبصورت چہرہ جس سے تھے آپ اور آپ بھی انجان۔ مت بھولیے، پروگرام اب دنیا دیکھے گی پاکستان، ہو سکتا ہے اگلا شہر آپ کا ہو۔ ویلکم بیک۔ سندھ حکومت نے کراچی کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری کی بنیاد پر عمل کیا جائے گا۔ ضلع انتظامیہ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت میں فوری توسیع نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی کی 39 یونین کونسلوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مدت آج رات 12 بجے ختم ہوگی۔ کمشنر نے آئندہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا اختیار ہیلتھ ایڈوائزری پر ڈی سیز کو دے دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کورونا کیسز بڑھنے کی صورت میں مخصوص علاقوں کو بند کیا جائے گا۔ آئندہ اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک میں بھی کاروبار کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ کاروبار بند کرا کے حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ اور اب بات کریں گے کچھ موسم کی صورتحال کی۔ ملک بھر میں مونسون بارشوں کا آج سے آغاز ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق مونسون بارشوں کا آج سے آغاز ہوگا۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے مونسون کے دوران نالوں میں طغیانی کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ شام سے ہی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم اے کے نوٹیفیکیشن کے مطابق مونسون کا ایکٹیو فیز آج پنجاب میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں پہلا سپیل جمعے سے منگل تک رہے گا۔ موسلادھار بارش سے ہفتہ اور اتوار کو پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر کے مقامی ندی نالوں اور پشاور، راولپنڈی، گجرانوالہ، فیصل آباد اور لاہور میں سیلابی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے اس سال 20% زیادہ بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ترجمان کے مطابق آج شام بارش کا سلسلہ شروع ہوگا، تاہم چند علاقوں میں صرف آندھی چلے گی۔ لاہور سمیت صوبہ پنجاب کے مختلف شہروں میں راولپنڈی، جہلم، اٹک، چکوال، گجرانوالہ، گجرات، ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، بہاول نگر میں شام اور رات کو آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ صوبے کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہنے کی توقع ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور سپر سٹار کرکٹر شاہد خان آفریدی اور ان کے اہل خانہ کو کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر سوپور میں بھارتی فوج کے ہاتھوں بزرگ کشمیری کی شہادت کے خلاف مظفر آباد میں احتجاجی دھرنا۔ نانا کی لاش پر بیٹھے معصوم بچے کی تصویر والے بینرز اٹھا کر دھرنا۔ مظاہرین کا بھارتی فوج کے خلاف شدید احتجاج، نعرے بازی۔
مظاہرین نے بھارتی دہشت گردی کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ انٹرنیشنل فورم فار جسٹس اینڈ ہیومن رائٹس کے زیر اہتمام بھارت مخالف دھرنا آزادی چوک میں جاری۔ مظاہرین کا عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں نہتے شہریوں کا قتل عام رکوانے کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ 3 سالہ بچے کے سامنے بزرگ شہری کو گاڑی سے اتار کر گولیاں مارنا وحشت، بربریت اور دہشت گرد ہونے کا ثبوت ہے۔ 3 سال کے معصوم بچے کے نانا کی لاش پر بیٹھنے کی عالمی منصفوں کے لیے صدائے احتجاج ہے۔ بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کشی کر رہی ہے۔ علاقائی خبریں شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد نے ضلع میں شدید لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے اور مختلف بجلی فیڈر پر بار بار بجلی کی ٹرپنگ کی اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے گریڈ اسٹیشن سواڑی کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات بنیر سے ہمارے نمائندہ محب الرشید اپنی اس رپورٹ میں دے رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد نے ضلع میں شدید لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے اور مختلف بجلی فیڈر پر بار بار بجلی کی ٹرپنگ کی اصل صورتحال معلوم کرنے کے لیے گریڈ اسٹیشن سواڑی کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اے سی گاگرا، اے سی ڈگر، اے ڈی سی بنیر بھی تھے۔ گریڈ اسٹیشن سواڑی میں ماربل ایسوسی ایشن کے صدر مراد خان، جنرل سیکرٹری ارشد اقبال، MLA شیر اکبر خان کے پرزنٹ شہزاد اکبر بھی موجود۔ ڈپٹی کمشنر بنیر نے 132 kV گریڈ اسٹیشن اور بنیر کے مختلف فیڈر کا تفصیلی معائنہ کیا۔ اس موقع پر گریڈ اسٹیشن کے انچارج ڈی سی بنیر کو جاری لوڈ شیڈنگ پر بریفنگ دی۔ موقع پر موجود ایکسن فیسکو نے ڈی سی بنیر اور دیگر شرکاء کو بتایا کہ بنیر ضلع میں دیگر اضلاع مردان، ثوابی اور چارسدہ کی نسبت کم لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ دورے کے بعد ڈپٹی کمشنر بنیر محمد خالد نے ماربل ایسوسی ایشن کے صدر مراد خان، MLA شیر اکبر خان کے پرزنٹ شہزاد اکبر نے میڈیا کو بتایا لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے ہیں اور ماربل فیکٹریاں ایک شب میں چلا رہے ہیں۔ اگر ضرورت پڑی تو 1 ماہ کے لیے ماربل فیکٹریاں بند کر دیں گے۔ محب الرشید، JNN بنیر۔ موٹر وے M4 پر شورکوٹ انٹرچینج کے قریب نہر کے پل کے نیچے نہر کو پختہ نہ کیا جا سکا جو کسی بھی حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ خالد شہزاد کی اس رپورٹ میں۔ موٹر وے N5 انٹرچینج شورکوٹ سے آگے گزرنے والی نہر گھگ برانچ کے پل کے نیچے نہر کو پختہ نہ کیا جا سکا جس کی وجہ سے پل کی بنیادوں میں پانی جا رہا ہے۔ خطیر رقم کی لاگت سے بننے والا منصوبہ نہر پختہ نہ ہونے کی وجہ سے پل کسی بھی وقت بیٹھ سکتا ہے اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ محکمہ نہار خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ علاقے کے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ پل کے نیچے سے نہر کو پختہ کیا جائے تاکہ پانی پل کی بنیادوں میں نہ جا سکے۔ اس کام میں کسی بڑے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ کیمرہ مین سبحان شہزاد کے ساتھ خالد شہزاد، JNN نیوز، شورکوٹ۔ رخ کریں گے عمرکوٹ کا، جہاں کنری کے قریب 2 موٹر سائیکلوں کے درمیان ٹکر 3 افراد زخمی ہو گئے۔ حادثے کے نتیجے میں نذیر سولنگی، عباس سولنگی اور 2 سلیم زخمی ہو گئے جبکہ ایک زخمی نذیر سولنگی کو تشویشناک حالت میں حیدرآباد ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پاک پتن سب انسپکٹر محمد وقاص کے اعزاز میں پنجاب پولیس کے افسران اور دوستوں کی جانب سے الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ محمد وقاص PMS کا امتحان پاس کرنے کے بعد اسسٹنٹ کمشنر منتخب ہو چکے ہیں۔ DSP سرکولر صدر اکرام خان بلوچ کے آفس میں SHO تھانہ صدر اعجاز احمد کلیا، SHO تھانہ ملکہ ہانس افضل جتوئی اور SHO تھانہ کلیانہ رانا عمران نے پارٹی میں شرکت کی اور اپنی نیک خواہشات کے ساتھ محمد وقاص کو رخصت کیا۔ پاک پتن پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران بھی ان کی کامیابی پر انہیں مبارکباد پیش کرتے رہے۔ مظفر گڑھ میں اسپیشل برانچ اور محکمہ لائف سٹاک نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 15 من سے زائد مضر صحت گوشت برآمد کر لیا۔ قصاب کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظفر گڑھ کے محلہ شریف پورہ میں اسپیشل برانچ اور محکمہ لائف سٹاک نے مشترکہ کارروائی کی۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق کارروائی کے دوران ایک گھر سے 15 من سے زائد مضر صحت گوشت برآمد کر لیا گیا۔ برآمد ہونے والے مضر صحت گوشت شہر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ محکمہ لائف سٹاک کے مطابق موقع سے قصاب کو بھی گرفتار کر لیا گیا جبکہ برآمد کیے جانے والا گوشت تلف کیا جا رہا ہے۔ سمندری میں تھانہ مرید والا پولیس نے اسلحے کی سوشل میڈیا پر نمائش کرنے والا ڈان پکڑ لیا۔ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، لیکن اب یہ کہاوت پرانی ہو چکی ہے۔ تھانہ مرید والا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے سوشل میڈیا ڈان کو قابو کر لیا جس نے 44 بور رائفل پکڑ کر سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈال دی۔ ملزم تجمل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزم 250 کا رہائشی ملزم کے قبضے سے 2 عدد میگزین اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئیں۔
रहीम यार खान तेज रफ्तारी के बाइस हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस मुल्तान सक्खर मोटरवे पर पेश आया। हादसे में खातून समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि एक शख्स तशवीशनाक हालत में शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी शख्स खातून का शौहर बताया जा रहा है। हादसे के बाद कार में आग लग गई, ताहम रेस्क्यू 1122 की जानिब से 1 घंटे तक ऑपरेशन जारी रहा। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।